بنا اب رہا تو مٹانے تجھے، پھر ابابیلوں کا قافلہ آئے گا۔ استقبال ہے ناظرین آپ سبھی کا IR مشاعرہ میڈیا میں آپ کے ساتھ محمد ارشاد۔ آئیے دوستو سنتے ہیں عمران پرتاپ گڑھی کی ایک نظم۔ اس سے پہلے بتا دوں اکھلیش یادو کا کیشو پرساد موریہ پر طنز، کہا درد دینے والے دوا نہیں دے سکتے۔ آئیے سنتے ہیں نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ سمندر کی اٹھتی لہر اور فرعون کے حشر کو یاد کر، تو بنا اب رہا تو مٹانے تجھے، تو بنا اب رہا تو مٹانے تجھے، پھر ابابیلوں کا قافلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، کام لشکر نہ کوئی قلعہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ دوستو میری عادت سی رہی ہے، میں بڑی بدماشیوں کے بیچ میں پڑھتا ہوں، لیکن اللہ نے ایک ایسی اچھی نظم کہلائی کہ میں اس کے بیچ میں کچھ بہت زیادہ بدماشی یا کچھ بہت نوٹنکی نہیں کرنا چاہتا، اس لیے آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میری ان بدماشیوں کو جھیلنے سے پہلے تالی والی بجاتے رہیے گا، ورنہ مجھے بجوانا تو بہت اچھے سے آتا ہے۔ اور آج حاجی صاحب کا حکم، اور خاص طور سے فیضان بھائی بیٹھے ہیں اور گڈو بھائی، ان دو لوگوں نے ایسے پکڑا کہ اتنا برا سا سفر طے کر کے آیا ہوں کہ سفر کر رہا تھا تو پتہ نہیں چل رہا تھا کہ سفر کر رہا ہوں یا آخری سفر کر رہا ہوں، تو اس کے بیچ میں آیا ہوں۔ اس بند کے لیے پھر سے حکم ہے، میں پڑھ دیتا ہوں، آخری بند پڑھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ یوں نہ کمزور ملکوں کو برباد کر، وقت ہے بس خدا سے تو فریاد کر، دیکھ لے یہ سمندر کی اٹھتی لہر اور فرعون کے حشر کو یاد کر، تو بنا اب رہا تو مٹانے تجھے، تو بنا اب رہا تو مٹانے تجھے، پھر ابابیلوں کا قافلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا، زلزلہ آئے گا۔ ناٹوں کی ایک ساتھ سینائیں 32 ملک مل کر کے عراق پہ حملہ کرتے ہیں اور ایک مجاہد کو پھانسی دے دی جاتی ہے۔ میں اس حوالے سے آخری بند آپ کے بیچ میں رکھ کے اپنی جگہ لوں گا۔ جاپان کے نام کہ قتل صدام میں خود بھی شامل تھا تو، اور لاکھوں شہیدوں کا قاتل تھا تو، قتل آئیے دوستو فسانہ شب و روز کتاب سے وفادار گھوڑا مضمون سنتے ہیں۔ 26 جنوری کا دن تھا، دن اپنا آدھا سفر طے کر چکا تھا، موسم سرما کی خنک آلود ہوائیں سنسن چل رہی تھی، سورج آنکھ مچولی کا کھیل کھیلتے ہوئے کبھی کوہرے کی چلمن سے باہر آ کر دھوپ کی کرنیں پھیلاتا اور کبھی اس کی اوٹ میں دبک جاتا تھا۔ کھیتوں میں گندم کی ہری اور سرسوں کی پیلی پنیریاں لہک رہی تھی۔ میں قضائے حاجت کے لیے کھیتوں کی طرف نکلا ہوا تھا، وہ جگہ بانس کے درختوں اور خارزار جھاڑیوں سے ڈھکی ہوئی تھی، ہر 5 قدم پر چھوٹی چھوٹی ٹیکریاں بنی ہوئی تھی۔ ٹیکریاں اتنی قامت تھی کہ قضائے حاجت کرنے والوں کو اچھی اوٹ مل جاتی تھی۔ جو ہی قضائے حاجت سے فارغ ہو کر ٹیکریوں پیسوں کا مطالبہ تھا، جو اتنا زیادہ تھا کہ گھڑ سوار یعنی مکھیا دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی بات کو لے کر ان میں لے دے ہو رہی تھی۔ تماشبین پوری بات کو سمجھنے سے قاصر تھے۔ دراصل موٹر سائیکل سوار رہزن قسم کے لوگ تھے، جن میں مکھیا کا اپنا ایک نواسہ بھی تھا۔ رہزنوں کو نہ رشتے کا لحاظ تھا اور نہ قرابت کا خیال، ان کو مطلب صرف پیسوں سے ہوتا ہے۔ اب چاہے ان کے حصول کے لیے انہیں اپنوں کا خون تک کیوں نہ بہانا پڑے، وہ دریغ نہیں کرتے۔ ان رہزنوں کو مکھیا کی شکل میں ایک موٹا شکار نظر آ گیا تھا
اور مکھیا سے انہوں نے اس سے پہلے کئی بار پیسوں کا مطالبہ بھی کیا تھا، لیکن اب تک مکھیا ان کو ٹالتا چلا آ رہا تھا۔ اس دن رہزنوں نے مکھیا کو سرے راہ ڈرا اور دھمکا کر پیسے لوٹنے اور نہ دینے یا انکار کرنے پر اسے مارنے اور پیٹنے کا منصوبہ بنایا ہوا تھا۔ منصوبے کے مطابق انہوں نے جب مکھیا کو گشتی پر جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے ہو لیے اور کسی سناٹے جگہ کے تعاقب میں وہاں تک آ پہنچے جہاں میں بھی اتفاقاً پہنچ گیا۔ ابھی مکھیا اور ان رہزنوں کے بیچ لے دے ہو رہی تھی کہ اچانک مکھیا نے گھوڑے کی پچھلی ٹانگوں سے ذرا اوپر چابک کی ہلکی سی ٹھیس لگائی اور بدبداتی زبان سے گھوڑے سے مخاطب ہوا، چل رے گھوڑا چل۔ اتنے سے اشارے پر گھوڑا جو پچھم رخ پر کھڑا تھا یک بیک گھوما، ایک بار سیخ پا ہوا اور ہنہناتے ہوئے آنے واحد میں کھیتوں کے سمندر میں گم ہو گیا۔ گھوڑا اپنی وفاداری کا ثبوت دے چکا تھا، وہ اپنے مالک کے امتحان میں مکمل کھرا اتر چکا تھا۔ رہزن جو مکھیا کو لوٹنے آئے تھے سوائے گھوڑے کے نال سے اٹھتی ہوئی گرد کے اور کچھ بھی حاصل نہ کر سکے۔ آج بھی جب مجھے گھوڑے کی وفاداری کا وہ منظر یاد آتا ہے تو بے ساختہ آنکھیں شرم سے جھک جاتی ہیں کہ ہم انسان اپنے رب کی بے شمار نعمتوں سے ہر آن لطف اندوز ہوتے ہیں، مگر افسوس کہ ہم اپنے کو ایک بے زبان جانور کی صفت پر بھی کھڑا نہیں کر پاتے۔ دوستو، ویڈیو کے آخر میں آپ سے گزارش ہے، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔